خوش تھی تحریک انصاف، پچھلے کئی دنوں سے آڈیوز آ رہی تھیں جو ان کو سوٹ کر رہی تھیں. یہ ہیکر بھی جو ہے کمال کرتا ہے. اب اس نے جو ہے جو آڈیو دی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ آڈیو ہے. اس کے اندر جو ہے یہ بادی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ پورا جو سازش کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ انہوں نے اعظم خان صاحب کے ساتھ مل کے بنایا. اور بادی نظر میں یہ بھی نظر آ رہا ہے مبینہ طور پر کہ یہ ساری پلاننگ کی گئی. اور جب اس کو چھوڑا گیا عوام کے اندر، پہلے تو یہی کہا گیا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، لیکن جب اس کو عوام میں چھوڑا گیا کہ یہ تھریٹ بنایا جائے، اس کو پلے کیا گیا، لیٹس پلے ود اٹ، یہ الفاظ تھے عمران صاحب کے. تو جب انہوں نے عوام کے ایموشن سے کھیلا 27 مارچ کو مبینہ طور پہ، یہ دکھا کے کہ یہ تھریٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس کے بعد اس وقت جب اعظم خان سے مبینہ بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا نام نہ لیا جائے، صرف ویسے لوگوں کے جذبات سے کھیلا جائے. لیکن 27 تاریخ کے جلسے میں جب امریکہ کا نام لیے بغیر انہوں نے اس طرح خط لہرایا اور اس کو پلے کیا عوام کے ایموشن سے، تحریک انصاف کی اور پاکستانی عوام کے ایموشن سے، تو اس میں اتنی عوام کی پذیرائی آئی، اتنی مقبولیت آئی، اتنا رسپانس آیا. میرا اپنا یہ تجزیہ یہاں سے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے سوچا کہ عوام کو جو ہے وہ لمحہ بلمحہ امریکہ کے خلاف تیار کیا جائے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب سے لے کے آگے تک اینٹی امریکہ ووٹ پاکستان میں بکتا ہے اور عوام کے سینٹیمنٹس ہو جاتے ہیں. تو اب ایک لیڈر ایمرج کیا اس سائفر سے جو کھڑا ہوا تنہ تنہا امریکہ کے خلاف. امریکہ اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کو خطرے میں ڈال دیا ہے. لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا اس آڈیو سے پہلے کہ سارا پلے جو ہے یہ مبینہ طور پر بادی نظر میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں اعظم خان کے ساتھ مل کے پولیٹیکل گینز کے لیے. جو تحریک انصاف کی کلٹ ہے یا کراؤڈ ہے یا ایون ان کے لوگ ہیں وہ اس پہ یقین نہیں کریں گے. میں تو اس حد تک اس بارے میں میرا ایمان ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ آسمان سے اتر کے کوئی بہت بڑی ہستی بھی آ جائے نا اور کہہ دے کہ عمران خان نے کوئی ایک کام غلط کیا ہے، تو اب جو عمران خان نے ایک مذہبی اور اسپرچول ریلم میں جا چکے ہیں، اور جو کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جس طرح آن صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے، اس طرح ان کو منتخب کیا گیا اور عوام نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ان کی تحریک انصاف کی عوام نے، اور وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. تو اب ان کے خلاف تو کوئی شہادت جو ہے، یہ آڈیو آ جائے، میں کہتا ہوں ویڈیو ایویڈنس آ جائے، کوئی بڑی سے بڑی عدالت کا فیصلہ آ جائے، اس وقت تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اور عمران خان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ بھی میرا تجزیہ ساتھ ساتھ. لیکن فار دا ریکارڈ، کیونکہ اوبیسلی ہم یہاں پہ رپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سن لیں ذرا کس طرح عوام کے جذبات سے پلے آؤٹ کیا گیا. سنوائیں جی. اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر، میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں کہ اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں اس ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش ہے، تو اگر ڈیمارش نہیں بھی دینا لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کریں. میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ میں آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شاہمود قریشی اور فارن سیکرٹری ہوگا. شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور کو نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی. اس میں یہ تھا کریں گے، اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں. وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس. تو کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، بس ٹھیک ہے کل ہی کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے، وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنائیں گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے کے لیے میں پر سوئم اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز ہوئی ہے. اور فورن سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو کہ پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آ جائے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ٹھیک ہے. نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے، ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا. یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا؟ یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی، لیکن وہ تو ہے تو فورن. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے بیسکلی کہ اگر اس طرح اگر آج ہر طرح کا سنگین جرم ثابت ہونے کے بعد بھی اس غدار عمران کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا تو پھر ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم سب کو سمجھا جائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے
میں اپنا ایک اس پہ کمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے میرا خیال سے آپ کے ایڈوائزرز کو یا آپ کو سوچنا بھی چاہیے کہ آپ پہ بھی یہی الزام لگا تھا ڈان لیکس کے اوپر. تو اس غداری کے اس سے اگر ہم پاکستانی پولیٹیشنز کو آزاد کر دیں تو کیا اس سب کے لیے مناسب نہیں ہوگا؟ لیکن اس کا جواب آبویسلی اب مریم صاحبہ سے تو بات نہیں ہو سکتی, تو ہم ان کے جو ترجمان ہیں ان سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ غداری کس طرح ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل مینس کے لیے آپ نے جذبات سے کھیلا عمران صاحب نے مبینہ طور پہ عوام کے, لیکن غداری کس طرح ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. آج زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, صداقت علی بھائی صاحب موجود ہے, نذیر لغاری صاحب موجود ہیں. زبیر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آ جاتا ہوں. یہ جو اس آڈیو کو لے کے آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, اور اس پہ مریم صاحبہ نے جو غداری کا لفظ یوز کیا آپ کو لگتا نہیں بڑا بروٹل لیتھل ہے؟ آپ لوگ خود بھی اس سے گزر چکے ہیں ڈان لیکس وغیرہ کے اندر, دوبارہ اس کو یوز کرنا از اٹ اے گڈ اسٹریٹجی؟ ایک تو کامران ڈان لیکس میں تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ڈان لیکس میں تھا کیا؟ ابھی لکنگ بیک کہ ڈان لیکس میں ہوا کیا تھا, ہم نے کیا کیا تھا, غداری کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کو تو 6 مہینے ڈنڈورا پیٹ کے اور ہماری حکومت کا تختہ کرنے کے لیے وہ ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے کانٹینٹس بڑے وہ ویلڈ تھے, مطلب ان اے سینس کہ وہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے اوپر ایکشن کیا لینا چاہیے. چلے میں اب آگے آ جائیں, اب آپ نے غدار کیوں کہا عمران کو اس آڈیو کے اوپر؟ میں آ رہا ہوں آپ نے ڈان لیکس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غدار ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر لوگوں نے لیبل لگایا تھا, غلط لگایا تھا, میں تو اس کو بھی کنڈیم کر رہا ہوں میرے بھائی. نہیں, میں نے کہا کہ آپ کمپیریزن ایسا کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو آپ کی گورنمنٹ چلے گئی, فال آؤٹ ہو گیا اس کا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ گورنمنٹ چلے میں وہ کمپیریزن اس طرح نہیں کر رہا جی, میں غداری کا کمپیریزن کر رہا تھا, آپ کا اس کا نہیں. پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں میں. یہاں جو عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ ایک بیانیہ بنایا گیا یہ کہہ کے, خودداری کہہ کے کہ جی ملک کی خودداری کے لیے وہ کھڑے ہو گئے اور امریکہ نے ان کے تختہ کر دیا. کس چیز کی خودداری؟ کیا کیا تھا کہ پاکستان ایٹم بم ایکسپلوڈ کر رہا تھا 98 میں جیسے نواز شریف کر رہے تھے, اور امریکہ نے منع کیا تھا, پاکستان کو پریشر ڈالا تھا اور پیسے دینے کا بھی کہا تھا. یا بھٹو صاحب نے 70s میں جس طرح سے ایٹم بم بنانے کی ابتدا کی اور امریکہ نے پریشر ڈالنا شروع کیا, اور بھی کاؤنٹلیس ایگزامپلز ہے. یا 1988 میں جب نیوکلیر نان پرولیفریشن پر سائن آف کرنا تھا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے منع کیا تو امریکنز نے سینکشنز لگا دی. 98 میں بھی سینکشنز میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اب آپ جو غدار کا لفظ یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ پلے کر رہے ہیں. میں جواب اپنی مرضی سے دوں گا. نہیں میں تو سوال تو پوچھ لوں آپ سے, جی آپ جواب دیں اپنی مرضی کا, جی دیں آپ. نہیں تو میں جواب میں آپ سوال اپنی مرضی سے پوچھ سکتے ہیں, جواب تو آپ میرے اگر آپ نے الفاظ میرے منہ میں ڈالنے وہ تو نہیں میں کروں گا نا, کچھ بھی میں جواب اپنی مرضی سے پلیز. نہیں بیکاز آپ یہ اس بیانیے کی اس کے کانٹینٹس کو چھوڑ کے ہم کہیں اور بحث لے کے جا رہے ہیں. کانٹینٹس جو آج کا ہے جو حیران کن ہیں, ہمارے لیے کوئی حیرانی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی حیرانی نہیں ہے کہ یہ اس کو کیسے کھیلا گیا تھا. جو عمران خان صاحب نے کہا تھا, کس کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے تھے نا, صرف اپنی وزارت بچانے کے لیے, صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا تھا. جیسے ابھی وہ آڈیو لیکس ہوئے تھے شوکت ترین کے, جس میں انہوں نے IMF کے حوالے سے جس طرح سے ملک کو داؤ پر لگا دیا تھا. تو اس کو اب الفاظ کیا دینے چاہیے وہ آپ کی مرضی ہے کہ کس طرح سے آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ملک کے مفاد میں نہیں تھا. اور میں اس حد تک کہوں گا کہ ملک کے مفاد میں نہیں تھا, اور خاص طور پر اس کی کوئی سیکوینس ہے نا, 6 مہینے سے اس کو وہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ جی امریکہ. میرا سوال آپ سے زبیر صاحب صرف یہ تھا کہ میں آپ سے, میں نے خود اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہی تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ عوام کے جذبات سے کھیلا ہے عمران خان صاحب نے. بعض نظر میں یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پاپولیرٹی گین کرنے کے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے آپ کس طرح نتیجے پہنچ گئے کہ وہ غدار ہے؟ لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیل رہا, ملک کے مفاد سے کھیل رہا. ملک کے مفاد سے کھیلا. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ملک کے مفاد سے کھیلا. عمران نے بھی یہ بھی کہا ہے, ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مفاد سے کھیلا اس لیے غدار ہے. عمران خان نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, اور میں آپ کو شہباز شریف کو عدالت میں لے کے جاؤں گا. Would you like to say to that? زبیر صاحب سے بات یہ اچھا جب ہماری آڈیو لیکس آئی تھیں پچھلے 3-4 دن میں, تو اس وقت سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی. اس وقت
وہ ڈھول پر دھمال ڈالا جا رہا تھا اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا, مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی, او جی ایک اور آڈیو لیک. یہ اس وقت نہیں پوچھ رہے تھے کہ جی کون سے آفس سے یہ لیکس ہو رہی ہیں اور کون اس کے پیچھے ہے. یا تو یہ اصولی فیصلہ اس وقت کرنا چاہیے تھا. اور میں یہ بھی بتا دوں, میرا اصولی تجزیہ یہ ہے, میرا محمد جی آپ کا کیا اصولی تجزیہ؟ کہ آئی تھنک سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیوں پرائم منسٹر آفس سے اس قسم کی آڈیو لیکس آ گئے. آج وہ زیادہ گمبھیر ہو گیا پرابلم, بیکاز یہ پچھلے حکومت میں بھی چل رہا تھا, اس کا مطلب ہے, اور آج بھی وہ چل رہا ہے. مجھے نہیں پتا آج چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. جیسے پرائم منسٹر نے کل کہا تھا کہ اس طرح سے تو کوئی پرائم منسٹر آفس ہی نہیں کوئی آنے کے لیے تیار ہوگا, کوئی سیریس ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی, بحث ہی نہیں ہو سکتی, کسی نیشنل ایشو پر ڈسکشن. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا, اگر لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ جی ٹھیک سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اپنا صداقت بھائی, حالات کی ستم ظریفی دیکھیں, جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اب مجھے صرف یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ یہ ابھی آپ شادیانے بجا رہے تھے آج سے ایک دن پہلے تک, آپ لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی جب آڈیو ایز اے پرائم منسٹر باہر آئی ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آج کس اخلاقی جرت سے آپ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور یہ شہباز شریف نے نکالی ہے؟ ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کوئی ہیکر ہے بڑا ملک کے انٹرسٹ میں ہے, اور آپ بتا بھی رہے تھے یہ آڈیوز آنے والی ہیں. تو اب اگر وہ ہیکر شہباز شریف کی آڈیوز نکالے ایز اے پرائم منسٹر وہ ٹھیک ہے, وہ ہیکر اگر ایکس پرائم منسٹر عمران خان کی نکالے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. یہاں یہ تو اگر اس سیاسی منافقت کی اس سے بڑی انتہا کیا ہوگی کہ آپ کا جو ہے وہ سچ ہے, دوسرے کا سچ بھی جھوٹ ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, جو آڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں لیٹس پلے ود اٹ, مطلب یار یہ کوئی اتنے بڑے لیڈر ہیں وہ, لیٹس پلے ود واٹ, مطلب آپ اس سائفر کو لے کے کھیلنا چاہ رہے ہیں, عوام کے جذبات سے کھیلا, پاکستان کی سلامتی سے کھیلا, کس سے کھیلا آپ نے, کیا کیا یہ؟ کامران صاحب بہت شکریہ. یہ سائفر وہ ہے, وہ حقیقت ہے کہ میں آپ کے سامنے اور میری طرح کے 154 لوگوں نے اپنی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے 6 مہینے ہو گئے ہم باہر بیٹھے ہوئے. آپ کو یہ حقیقت نہیں لگ رہا؟ اچھا ہو گیا کہ یہ ایک انہوں نے جان بوجھ کے یہ جو لیک کرائی ہے, جو بھی یہ کنورسیشن, اس سے ثابت ہو گیا, 3-4 باتیں ثابت ہو گئیں کہ عمران خان جس سائفر جس مراسلے کی بات کر رہے تھے, آج قوم دیکھ لے کہ وہ مراسلہ حقیقت غلط تھا. یہ ثابت نہیں ہوا, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایک منٹ سر, ایک منٹ, ون بائی ون دیکھیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان نے یہ جواب دیا ہے, جو وہ کہتے ہیں آپ رٹ کے وہی بول دیتے ہیں, آپ کی پوری پارٹی. لیکن اب آپ یہاں پہ میری بات نہیں سر, میں اس میں بات کروں گا نا, آپ غلط کہہ رہے ہیں نا, آپ سے بات ہوگی چاہے 15 منٹ بات ہو, لیکن ون بائی ون آئے نا, آپ ون بائی ون آئے. زبیر صاحب کو بھی ٹوکا تھا بیچ میں نے, ون بائی ون آئے. یہ یہاں پہ تحریک انصاف کو نہیں نا فیس کر رہے آپ. میں اللہ کے فضل سے ایک شعور پہ مبنی انسان ہوں, کوئی جانور نہیں ہوں کہ جو اس کے پاس شعور نہیں ہے اور وہ آپ کی ہر بات میں دم ہلا رہا ہو آگے. اب سن لینا بات آپ, جب یہ 37th نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہوئی تھی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ سائفر آیا ہے. یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اور عمران خان صاحب؟ پرائم منسٹر عمران خان چیئرڈ the 37th میٹنگ آف نیشنل سیکورٹی کمیٹی NSC ٹوڈے ایٹ پرائم منسٹر ہاؤس, جس کے اندر سارا بتایا گیا کہ جی یہ سائفر آیا, یہ ایکسپریس گریو کنسرن اباؤٹ اٹ. اس میں کانسپریسی کا لفظ نہیں آیا, لیکن لکھا گیا کہ ان ڈپلومیٹک کورسپونڈنس ہے یہ, اور یہ ڈپلومیٹک نارم کے خلاف ہے, اسٹرانگ ڈیمارچے دیں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت, آپ بھی اور عمران خان بھی, کہ جی سائفر ثابت ہو گیا. سائفر تو 37th نیشنل کمیٹی میں ثابت ہوا ہے, اس کو تو بتایا گیا کہ یہ آیا ہے. یہ کیا ثابت ہوا ہے؟ اگلا پوائنٹ بتائیں. اب اس میں نہ آئیے گا ورنہ میں دوبارہ آپ کو اس پہ آؤں گا. یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہاں جی, اور کیا ثابت ہوا ہے اس سے آج؟ بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سارے بیانیے کو مان لیا کہ سائفر بھی حقیقت ہے. اللہ نہ کرے آپ کے میں اس طرح کے بودے بیانیے کو مانوں. میں مانتا ہوں عمران خان آنےسٹ آدمی ہے, میں مانتا ہوں عمران خان ایک اچھا آدمی ہے, وہ بھی سائفر کے اوپر لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے انہوں نے. یار میرا جواب بھی ہے. ہاں جی, آپ یہ نہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مان گیا بول کے 3 تو میرے آنے نہیں. صداقت صاحب, آپ کو میں کہوں کہ صداقت صاحب مان گئے کہ نون لیگ کے آدمی ہیں, تو پھر آپ آگے سے بولیں گے نہیں. میں کیسے مان گیا بھائی؟ گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹس کو آپ نے بیوقوف بنایا اس دن, اگلے دن ان کو میں نے ادھر فیل کیا ہے, آپ پوری قوم کو پاگل بنا رہے ہیں. ناظرین کے سامنے جی بتائیں, آگے چلیں نا سر, آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, آپ آگے چلیں. یہ آج کی آڈیو کا مطلب کیا ہے بتائیں. حقیقت ثابت ہو گئی کہ عمران خان وزیر اعظم تھے تو سائفر ایک ایشو تھا, آج ثابت ہو گیا. یہ پہلے کا ثابت ہوا ہوا ہے 37 نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کہ سائفر ایک ریئلٹی تھا. یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, آگے چلیں. وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کو کنسلٹیشن کے لیے بلایا. یہ بھی پہلے کا پتا تھا, اس سے کچھ نیا ثابت نہیں ہوا. یہ بھی پہلے کا پتا تھا. فیصلہ کیا گیا.
ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جی کیونکہ یہ ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ پہلے آ چکا تھا سائفر. یہ آج ثابت نہیں ہوا, یہ ثابت یہ ہوا کہ عمران خان نے کہا لیٹس پلے ود اٹ, یہ آج ثابت ہوا. اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو ڈونلڈ لو نے کہا کہ پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. پھر عمران خان کو ہٹا دیا گیا. پھر عمران خان وہ پبلک کے سامنے خط لے کے آئے. کس نے ہٹایا؟ جرأت, صداقت علی عباسی میری بات سنیں میرے بھائی. اگر آپ میں جرأت ہے نا, میں کہتا ہوں میں لیڈر مان لوں گا عمران خان کو. اگر جرأت ہے نا, میری بات تو سنیں یار, سنیں تو صحیح یار. امریکہ بیچارے کو کیوں ذلیل کرتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ کیوں اپنی قوم کو مزید ذلیل کر رہے ہیں کہ جی امریکہ نے سازش کی, باہر سے کانسپیریسی ہوئی اندر. آپ کہیں کہ اندر سے کسی نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے گرایا ہے. آپ میں جرأت, ان کو دکھائیں صداقت صاحب کو. آپ میں جرأت نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی حکومت کس نے گرایا ہے. صداقت صاحب کو دکھائیں یار, دکھائیں, ان کی شکل تو مبارک دکھائیں مجھے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کس نے گرایا. آپ میں ہمت نہیں, نہ آپ کے لیڈر میں ہمت ہے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آپ کی حکومت کھڑی ہوئی تھی. آج آپ سن تو لینا یار صداقت صاحب, آج آپ کو میں راز کی بات بتا رہا ہوں. جو عمران خان صاحب کی جرأت نہیں ہے, وہ بڑے دلیر بنتے ہیں نا, ان میں جرأت نہیں ہے. اور یار سن تو لے یار, میں نہیں, آپ کی ہر بات میں سوتا پھوٹ رہا ہے دانش مندی کا, اس کو میں کیپچر کرتے کرتے لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ میں اور آپ کے لیڈر میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کس نے گرایا ہے. یہ سازش وغیرہ تو آپ نے پلے آؤٹ کیا عوام کے اس سے جذبات سے, اور بہت ویل پلے کی ہے. لوگ پاگل بن گئے کہ عمران خان ایک لیڈر جو امریکہ اور سامراج کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ چھپ چھپ کے مبینہ طور پہ امریکہ سے مافیا مانگے. چھوڑے سر اس بات کو, میں جو بات کر رہا ہوں سن لیں. آپ کو بتانے لگا آپ کی حکومت کس نے گرائی ہے. آپ کی حکومت گری ہے اسٹیبلشمنٹ کے بازوؤں پہ چڑھ کے. آپ کی حکومت قائم تھی, اپنے زور بازو پہ تو قائم ہی نہیں تھی. انہوں نے جب علیہ اعلان کہا کہ ہم وڈرا کرتے ہیں, وی آر نیوٹرل, سارے دھادی آپ سے بھاگ گئے. اوپر سے وہ جو 20 لوگ آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں یا محبت میں یا انفلوئنس میں, وہ بھی چھوڑ گئے آپ کو. نیچے سے 20 بندے پنجاب کے چھوڑ گئے. یہ آپ کی لیڈرشپ تھی 0/0, اور آپ کی حکومت جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گئی. یہ آپ کی سیاسی حیثیت تھی اس الیکشن کے بعد. وہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی حیثیت اتنی سی تھی کہ آپ فوج, ISPR, اسٹیبلشمنٹ, GHQ اس کے کندھے پہ سوار ہو کے پرائم منسٹر بنے تھے. وہ پیچھے ہٹے تو آپ گر گئے نیچے, منہ کے بل گرے نیچے. گریس کے ساتھ آپ نے ڈیفیٹ ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ نے ایک بیانیہ بنا دیا اور آپ نے کہا لیٹس پلے ود اٹ. نذیر لغاری صاحب, اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو غدار کہنا, کہ آج صداقت جو ہے وہ اینکر ہے اور کامران شاید وہ PTI کا رسول. آپ بتا دیں مجھے, آپ نے تو آپ تو وہ باتیں نہیں کر رہے, آپ میں تو ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ مان لیں آپ کی حکومت کس طرح گری ہے. آپ سے میں کیا بات کروں. آپ پاکستان کے لوگوں میں آپ ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں. مجھے خوش فہمی اس شخص کو ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, پاکستان میں ایک ہی شخص ہے بیانیے کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں بھائی, میں کوئی پولیٹیکل لیڈر تھوڑی ہوں, میرا کام ہی نہیں بیانیہ بنانا. جی میرا کام, آپ دونوں آپس میں کھیلیں نا. آپ زبیر صاحب کو, آپ سلیم اللہ کلیم اللہ کو پاس دے. پاکستانی عوام کا 99% جو میں بات کر رہا ہوں اس کو مانتا ہے, کیونکہ وہی سچ ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک بیانیہ آپ ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی اس کو نہیں مانے گا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا, اور اسی لیے پاکستانی لوگ دنیا میں جہاں موجود ہیں وہ آج عمران خان کو دوبارہ لانے کے لیے. میں تو مان رہا ہوں یہ بات, آپ اپنی کوشش, میں کہہ رہا ہوں نہیں, میں کوئی کوشش, میرے بھائی میری بات سنیں صداقت صاحب, میرا کوئی رائٹ نہیں ہے, میری بات سنیں. میں آپ کا یار میری بات تو سنیں صداقت صاحب, میں آپ کا پولیٹیکل رائیول نہیں ہوں, میرا کوئی رائٹ نہیں ہے. میں نے اپنے ساری زندگی میں ایک دفعہ ووٹ دیا 2018 کے الیکشن میں. اب زندگی میں سوچ لیا کبھی زندگی میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا. نہ میرا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, نہ زبیر صاحب کی گورنمنٹ نے مجھے کوئی کرسی دینی ہے. میری بات تو سنیں نا یار, آپ بات ہی نہیں سنتے, پھر آپ کو میوٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ان کو رکھیں یار, یہ بات ہی نہیں سننے دے رہے, تھوڑا سن تو لے یار, دوسرے کی بات سن لینا. میرا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں بھائی, آپ اللہ آپ کو اور اونچا مقام دے. اگلی حکومت جب آئے تحریک انصاف کیا منسٹر بنے, عمران خان 2/3 کے 3/3 سے جیت کے آئے. میں تو کہہ رہا ہوں پاپولر ترین لیڈر ہے, انہوں نے عوام کو پاگل بنا دیا اس حساب سے, اینٹی امریکہ کر کے. آپ آڈیو کیا, آپ انگوٹھے کے نشان بھی لے آتے نا عمران خان کے, یہ PTI والے ماننے والے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے نا. میری بات تو سنے نا یار, ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے. میں نے تو ایک ہی بندے کو, ایک ہی اینٹی کو خدا مانا ہے نا, جو اللہ ہے. اور بات تو سنے نا یار, اس کے علاوہ آپ کی طرح شعور کو سائڈ پہ رکھ کے میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا, نہ نواز شریف کو, نہ زرداری کو, نہ عمران خان کو. تینوں ایک جیسے انسان ہے میرے لیے, سمجھ آئے. آپ کرتے رہے سجدے, آپ کا کیا ہے, میں تو ایک سجدے کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا. نذیر لغاری صاحب, نذیر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پلے آؤٹ کیا ہو ایموشنز کو, لیکن غدار کہنا عمران خان کو, یہ تو قابل مذمت ہونا چاہیے میرا خیال سے. یہ تو اس ایکسٹینٹ تک تو کسی کو نہیں جانا چاہیے جو بھی کہہ رہا ہے. جی میں ایگری کرتا ہوں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں نے بہت پہلے سے شروع کرتا ہوں, قائد اعظم کے رفقا کو غدار کہنا جرم تھا
اور بہت بڑی غلطی تھی، سنگین غلطی تھی قائد اعظم کے قریبی رفقا کو. جس شخص نے لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی، قرارداد لاہور پیش کی تھی، اس کو کہا گیا 4 سال پاکستان بننے کے 3 سال بعد کہا گیا کہ تم غدار ہو اور تم کرپٹ ہو، تم خائن ہو، تم چور ہو. اور اس کی حکومت جو 3/4 میجورٹی لے کر آئی تھی، اس کو 3 مہینے، پونے 3 مہینے کے اندر گھر بھیج دیا گیا اور کہا کہ مولوی ایک اسلام آباد میں ایک روڈ بھی ہے. اب ذرا اس پہ آ جائے، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ہسٹری، یہ ہسٹری بڑی تاریخ ہے. اب میرا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو آج آڈیو آئی ہے جس میں لیٹس پلے ود اٹ کہا ہے عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ، بلکہ انہوں نے ایکسیپٹ ہی کر لیا ہے. اگر میں آپ کو سنوا دوں، نذیر لغاری صاحب آپ بھی سن لیں آج کیا کہا انہوں نے لیٹس پلے ود اٹ کو جب صحافی نے سوال پوچھا. سنوائیں جی لغاری صاحب، یور کمنٹس سر آن دس آڈیو لیٹس پلے ود اٹ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا الوژن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ بات اب آپ نے بھی کہی انٹرو میں کہ وہ آج کہیں کہ جناب یہ کھمبا کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے ماننا ہے تو وہ مان لیں گے. اور ان کا درجہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا اب میں ویسا ہی کام کر رہا ہوں. تو میں اس طرح کا تقابل کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز اب بہت بڑے جو لوگ ہوتے ہیں اور جن کا میں نے کراچی میں دیکھا تھا، ایک بندہ کہہ رہا تھا 1 2 3 سب چپ ہو جاؤ، اور اس کے بعد ایک پن ڈراپ سائلنس تھی، سانس لینے کی آواز نہیں آ رہی تھی. لیکن آج کوئی اس شخص کا نام بھی شاید بھولتا جا رہا ہے، کسی کو یاد نہیں آ رہا ہے. اور میں جانتا ہوں میں ہٹلر کیسے پاپولر ہوا، میں جانتا ہوں میں سولونی کیسے پاپولر ہوا، میں جانتا ہوں تاریخ میں لوگ کس طرح پاپولر ہوتے ہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ گاندھی کیسے پاپولر ہوا اور کیسے اس کو لایا گیا تھا. میں عمران خان کو جانتا ہوں کہ کیسے پاپولر ہوئے. وہ ایک سیٹ جو ان کو نہیں مل رہی تھی، وہ اس ایک سیٹ سے یہ اتنی سیٹوں تک کیسے پہنچی یہ معلوم ہے. اور پھر ان سیٹوں کو کیسے اور بڑھایا گیا میں جانتا ہوں. جہاز کیسے چلے یہ میں جانتا ہوں. اور اس وقت کتنے پاپولر تھے میں جانتا ہوں. اب یہ جو پاپولر ہونے کا نیریٹو ہے یہ چل رہا تھا 3-4 مہینوں سے اور چلایا گیا تھا، یہ دم توڑ رہا ہے. اب میں آپ کو میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے چند مہینوں میں یہ نیریٹو نہیں رہے گا پاکستان کے اندر کہ کوئی بہت بڑا ایک مجدد اعظم آ گیا ہے، کوئی مجاہد اعظم آ گیا ہے، کوئی انقلابی آ گیا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی آ گیا ہے، کوئی لینن آ گیا ہے، کوئی ماؤ زے تونگ آ گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں آ گیا ہے ایسا. اور اب وہ اپنی جہاں جو ان کی حیثیت ہے اسی حیثیت میں واپس آئیں گے اور اس سے آگے جانے والے نہیں ہیں. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ باقی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ باقی سیاسی لیڈر جو ہیں وہ پارسا ہیں، فرشتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، وہ بھی نہیں ہیں. یہ بھی ویسے ہی ہیں، عام سے آدمی ہیں، بہت ہی میڈیاکر قسم کے، بہت ہی لے مین قسم کے اور بہت ہی چھوٹی سوچ رکھنے والے. تو میں مریم نواز صاحبہ یا نون لیگ کو یا زبیر صاحب کو تو کہہ رہا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے غدار کہنا، لیکن اب اس کی مذمت کس طرح کی جائے کہ جو عمران خان نے جو ہے بیانیہ پکڑ کے ہر بندے کو جو بندوں کو چھوڑ گیا وہ غدار، جو پارٹیوں کے خلاف کھڑی ہے وہ غدار، اور اس غداری کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو انہوں نے ذہنی طور پر مغلوب کر کے کبھی لنڈن میں لوگ مار رہے ہیں، کسی کو ہراس کر رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، کبھی لاہور کے اندر کر رہے ہیں، کبھی سعودی عرب میں کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کر رہے ہیں. تو یہ جو عمران خان نے غداری کا بیانیہ سب کو دیا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ٹرینڈ بن گیا ہے؟ اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا، جو سوشل ٹرینڈ چلاتے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہوں کے اوپر، یہ جو ان کے خلاف فیصلہ دے دے وہ جج غدار، جو ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو وہ فوج غدار، مطلب وہ آرمی چیف جو بھی آیا نہیں ہے وہ غدار ہے، غیر محب وطن ہے. مطلب شرم آنی چاہیے ویسے ان سٹیٹمنٹس کے اوپر. لغاری صاحب کیا اس پہ بات کی جائے یار؟ میری تو خود شرمندگی ہوتی ہے، یہ لیڈر ہیں ہمارے. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے. بھائی صاحب آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، ریسٹ ایشورڈ. جی لغاری صاحب، یہ چیز چلی ہے اب تک، یہ مارچ کے بعد سے لے کر اب تک یہ چیز چلتی رہی ہے، اس کو چلایا گیا. اور اب میں انتہائی معذرت کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، شدید صدمے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہمیں یہ تاثر ملا ہے کہ پاکستان کی طاقت کے مراکز میں کچھ تقسیم ہو گئی ہے، کچھ دراڑ پڑ گئی ہے، اس وجہ سے یہ ممکن ہوا. میرا خیال ہے وہاں چیزیں ریپیئر ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، یہ بھی میرا اپنا گمان ہے. اور اب چیزیں اس طرح سے نہیں رہیں گی کہ ایک شخص کھل کھیلتا پھرے اور جس کو چاہے لتاڑتا پھرے یا دندناتا پھرے کہ جو فوج کے بارے میں لغاری صاحب آپ سوری، آپ کی غلط فہمی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب جو ہے ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آج
وہ ہر روز ایک نئی بات کرتے ہیں, ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. وہ پاپولیرٹی کے زوم میں مبتلا ہے, پاپولیرٹی کے نشے میں مدہوش ہے, طاقت کے نشے میں ہے. امام غزالی نے کہا تھا کہ کوئی شراب کا نشہ کر کے آئے اور آپ کو کہے کہ آپ میں نشے میں نہیں ہوں تو مان لینا, کوئی طاقت کے نشے میں ہو اور کہے کہ میں نشے میں نہیں ہوں تو کبھی نہ ماننا. تو طاقت کے اعلیٰ ترین اس میں آپ کو سنواتا ہوں. عمران خان صاحب کسی اور مقام پہ پہنچ چکے ہیں. ایک بریک کے بعد یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نہیں ہے. جی لغاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انسسٹ کرتا ہوں, میں زور سے کہتا ہوں, میں انسسٹ کرتا ہوں کہ نہیں ہے ایسی کوئی چیز. نہ ان کے پاس فوج ہے, نہ ان کے پاس اقتدار ہے, نہ ان کے پاس کرسی ہے. وہ ایک نیریٹو کی بنیاد پر چل رہے نا تھے. سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہے, ڈیمالش ہو رہا ہے. ڈس ایگریمنٹ ہے اس پہ, لیکن میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا اور بریک سے واپس آنے کے بعد زبیر صاحب سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کے تو آپ جواب دیں نا. یہ لیکس جو ہیں جو ہو رہی ہیں, آپ کی تو ٹکے ٹوکری ہوگی اس حکومت کی. ایک بریک کے بعد جی. ڈار صاحب آ گئے جی, اور دیکھتے ہیں وہ کیا گل کھلاتے ہیں. آتے ساتھ ہی انہوں نے جو بیانات کی بھرمار کی ہے, اسے لگ تو یہ رہا ہے کہ ڈار صاحب معیشت کو ٹھیک کرنے کے بجائے عمران خان کو سدھارنے آئے. ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہو کہ زبیر صاحب بھی بہت اکنامک مائنڈ ہیں اور فائنانس پہ آرٹیکل لکھتے بھی رہتے ہیں, اور مجھے پڑھنے ہی پڑتے ہیں دوستی یاری کے اندر ان کے, چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو. سنیں پہلے ڈار صاحب نے کیا کہا جی. سے میں گرا کے دکھاؤں, او بھائی اللہ نے گرائے, اللہ نے تمہیں آلریڈی گرا دیا, ابھی معافی مانگ لو اللہ سے. نہ ہم ڈیل میں بلیو کرتے ہیں, ڈیل کرنے والے آپ کو پتا ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی ارینجمنٹ میں. قیمتی 5 سال ضائع ہو چکے ہیں اور پاکستان قریباً 30 سال پیچھے جا چکا ہے. بھئی آپ آج 54th اکانومی بننے جا رہے ہیں دنیا کی, 18ویں معیشت بنتے بنتے. خدا کا خوف کریں, پاکستان کو چلنے دیں. 4.25 سال کا گن جو ہے وہ 6 مہینے میں نہیں کلیئر ہو سکتا. 1984 کے بعد پہلی دفعہ آپ کو ایک ہم نے کمپنی لا دیا انٹرنیشنل پریکٹسز کے حساب سے, اس میں بھی انہوں نے 15 چینجز کی اور کہا کیبنٹ میں رپورٹ ہوا, مجھ سے کس نے کروا لی ہے. بھئی تم کیسے خود وزیر اعظم ہو کہ تمہیں خود ہی کر دیتے ہو تم. ہاں جی زبیر صاحب, اس سے پہلے جب یہ گئے تھے مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی تنقید کی تھی انڈائریکٹلی ان کی وزارت خزانہ کے اوپر. جب یہ جہاز میں چلے گئے تھے مفتاح اسماعیل صاحب کو لگایا تھا ٹیمپرری وزیر خزانہ شاہد خاقان صاحب کے دور میں. اب جو ہے اس کے بعد آئی ایم ایف نے بڑی تنقید کی کہ جس آرٹیفیشل طریقے سے ساگ ڈار صاحب نے ڈالر کو سٹیبل رکھا تھا وہ انہوں نے کہا وہ اب نہیں چلے گا, اور اس لیے کہہ دیا کہ مارکیٹ اب ڈٹرمن کیا کرے گی. تو یہ تمام چیزیں اور تمام لگیج کے ساتھ آپ کے خیال میں کیا اچھائی کی امید رکھیں ڈار صاحب سے, اور یہ لیکس کا ہی بتا دیں کہ جناب اور مزید کتنی لیکس آپ کے خیال میں آنے والی ہیں. جناب 2 سوال ہیں آپ سے. یہ دیکھیں, پہلے ڈار صاحب کے حوالے سے میں کلیریفائی کر دوں کہ پہلے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہماری پارٹی کے اندر ٹاپ لیڈرشپ میاں نواز شریف سے لے کے نیچے جتنی بھی لیڈرشپ ہے کہ فائنینس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے نمبر 1 چوائس رہی ہے. انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے, پرفارم بھی کیا ہے پچھلے 2 ادوار میں, 97 سے لے کے 99 اور اس کے بعد 2013 سے 2017 تک. ظاہر ہے اپریل میں جب حکومت چینج ہوئی ہے تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں تھے اور اس وجہ سے مفتاح اسماعیل صاحب فائنینس منسٹر لگے تھے. اب وہ ان کے کورٹ کے حوالے سے ان کے کیسز ظاہر ہے ان کو آنے کی اجازت مل گئی تو وہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں اس کو سنبھالا ہے, اور اس کے اثرات آپ نے آلریڈی دیکھ لیے ہیں کہ چاہے وہ قرضوں کے حوالے سے کمی آنے کے حوالے سے ہے, مہنگائی میں آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی آئے گی. ڈالر اگر زبیر صاحب آپ اسے ایگری کرتے ہیں ایک بات پہ کہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کا انحصار پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ ہے. آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس میں اگر ایک چیز تو یہ دیکھ لی جائے کہ آپ کا ٹینور جو ہے وہ بہت کم ہے, اور اس میں لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو لانگ ٹرم بہت بڑی پلاننگ کر سکیں گے. لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ آپ اگلا الیکشن جیت پائیں گے. ہاں آپ الیکشن جیت کے آئے ہوتے, 4-5 سال کا ٹینور ہوتا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے, وہ تو ان کا بیانی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور دوسرا فیکٹر ایک اور زبیر صاحب, دوسرا فیکٹر عمران خان جو تھریٹ کر رہے ہیں آپ کو پولیٹیکلی, جس میں وہ لانگ مارچ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار کر رہے ہیں پبلک کو بار بار جا کے, تو اس سچویشن میں تو آپ سٹیبلائز کر ہی نہیں سکتے اکانومی کو دونوں فیکٹرز کی موجودگی میں. اچھا یہ میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ پاکستان میں تو آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں, ہسٹری دیکھیے کہ پاکستان میں ریئر کوئی ایسا پیریڈ آیا ہوگا کہ جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئیڈیل قسم کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. اگر آپ 2013 سے 2018 تک کا پیریڈ دیکھیں جس میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی, 2014 میں 126 دن کا دھرنا ہوا. حکومت رن کرنا ایک محال تھا کیونکہ وہاں بیٹھے تھے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر وزارتوں کے سامنے سارے پی ٹی آئی اور وہ جو طاہر القادری کے لوگ تھے,
اور پھر اس کے بعد ڈان لیگز اور پھر اس کے بعد پناما. باوجود اس کے جب آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں, انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں, تو مہنگائی 40 سال کی کم ترین سطح پر تھی. گروتھ جو ریوائز آج کی بات کریں نا, آج کیا پوزیشن ہے؟ 6% سے زیادہ کراس کر. نہیں آج دیکھیں نا, انسپائٹ آف ایوری تھنگ, جو عمران خان کے جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے ہیں, اس کے باوجود کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جی کرفیو لگ گیا یا شہر بند ہے کمپیئر ٹو 2014. لیکن زبیر صاحب جس طرح وہ تیار کر رہے ہیں عوام کو لانگ مارچ کے لیے, اگر وہ آ گئے اور پنجاب ان کے پاس ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ نہیں ہوگا. کیوں سر جی وہ ہوگا ہی نہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ وہ پاپولر ہیں, میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ وہ بڑے جلسے کر سکتے ہیں, لیکن اس بات پر میں چیلنج لینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ دھرنا اسلام آباد میں آ کے یا لانگ مارچ یہ کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بنیاد کیا آپ کی؟ کیونکہ ان کو خود اس بیس پر, جب تک ہم یہ کہتے تھے, میں نے یہ کہا تھا ہمیشہ سے کہ مئی 25 کو انہوں نے ٹیسٹ کر لیا, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 2014 ہیں اور وہ قوتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں جو دھرنے کو کامیاب بنائیں گی, وہ نہیں ہے اب. تو اس وجہ سے ایک تو وہ بالکل ان کے پاس وہ اپرچونٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دھرنا دینا ایک بہت ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے کمپیئر ٹو جلوس نکالنا یا جلسے کرنا. اور اگر وہ دینے میں اگر ان کا تھوڑا بھی ان کو یقین ہوتا کہ کامیاب ہوگا, تو اب تک کیوں نہیں کال, یہ کہتے ہیں میں کال دوں گا, یہ کہتے رہے ہیں کہ سپتمبر میں کال دوں گا, سپتمبر تو ختم ہو گیا تقریباً, کہاں ہے کال؟ نہیں آئے گی کوئی کال نہیں آئے گی, آپ یہ سمجھ رہے ہیں. صداقت بھائی ایک بات کا تو بہت طرف ہوں آپ کو میں, کہ جس طرح آپ نے عوام کو پیچھے لگایا نا امریکن سازشی بیانیے پہ, یقین کریں وہ ایک سلطان رائی صاحب تھے, ان کی ایک فلم سپر ہٹ ہوئی تھی مولا جٹ, تو وہ اگلے 20 سال 15 سال پاکستان کے سپر سٹار رہے. ایک ہی سکرپٹ تھا, ایک ہی گنڈاسا تھا, ایک ہی چادر تھی, ایک ہی وگ تھی اور ایک ہی ڈائلاگ تھا. اسی طرح وہ غریبوں کے جذبات کی ترجمانی کر گئے تھے مولا جٹ جو تھے سلطان رائی صاحب. اسی طرح عمران خان جو ہے نا آج ہماری سیاست کے مولا جٹ ہے, انہوں نے کہا کہ میں چھوٹے دشمن کی بات کیوں کروں, شہباز شریف نے ہٹا دیا, زرداری ہٹا دیا, انہوں نے کہا لیٹس پلے ود اٹ, امریکہ دکھاؤ, یہ دکھاؤ, وہ دکھاؤ, اور عوام میں میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے کلیپ کرتا ہوں اس پہ. اب آگے چلتے ہیں میرے بھائی, یہ ملک آپ کا بھی اور میرا بھی ہے. اگر یہ فائنینشلی بینکرپٹ ہو گیا, زبیر صاحب کہتے رہے جتنا بھی کہتے رہے کہ جی عمران خان, وہ میں 25 باری بات ٹھیک ہے, لیکن عمران خان کا یہ تھریٹ جو ہے کہ میں لے آؤں گا, میں کر دوں گا, انویسٹر بھاگ جاتا ہے. انویسٹر کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ضروری نہیں کہ دھرنا دے گا پی ٹی آئی کا ممبر بیٹھ کے وہاں تبھی انویسٹر بھاگے گا. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بنانا ریپبلک ہے. تو اس کانٹیکس کے اندر کچھ سمجھائے عمران صاحب کو, اگر اس ملک کی اکانومی ڈار ٹھیک کر دیں, اگر اس ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے تو آپ کو اگلے سال الیکشن ملے گا, تو اکنامکلی اسٹرانگ پاکستان ملے گا. مسئلہ کیا ہے میرے بھائی, تھوڑا ایک سال صبر کر لیں, تیاری کریں الیکشن کی, کیوں تھریٹ کر رہے ہیں؟ اچھا کامران صاحب, مجھے پچھلی بریک میں تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا, امید ہے کہ آپ مجھے ان انٹرپٹیڈ بات کرنے دیں گے. آپ عمران خان کے مخالفوں کا خیال تھا کہ عمران خان نے یہ جو سائفر والا بیانیہ ہے وزیر اعظم کے ہٹ جانے کے بعد, اقتدار جاننے کے بعد کیا, تو آج کی جو آڈیو لیک ہے اس نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کا یہی بیانیہ تھا کہ سائفر ایک تھریٹ ہے, اور اس پہ انہوں نے میٹنگ بھی بلائی, وزیر خارجہ سیکرٹری خارجہ کو بلا کے اس کو ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ کیا, لہذا وہ بات تو آج ثابت ہوگی. دوسری آڈیو لیک پہ آپ نے بات نہیں کی جہاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مریم صاحبہ کے داماد کے لیے امپورٹ کی بات کرتے ہیں, یا مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی میں آپ پیٹرول بڑھائی جائیں میں باہر مذمت کرتی جاؤں گی, یا جو الیکشن کمشنر جو ہے جن کی ڈیوٹی ان کی تھی وہ نواز شریف اور اپنا رانا ثناء اللہ ادا کر رہے ہیں, یا اور جتنی باتیں لیک ہوئی ان پہ تو بات نہیں ہو سکی. لیکن عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ یہی پہلے بھی تھا, یہی آج بھی ہے. اور تھوڑی سی یہ سیلف رائٹیسنس چھوڑ دیں آپ بھی اور لغاری صاحب بھی, کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاگل ہے اور آپ سمجھدار ہیں, پورے پاکستان لوگ بیوقوف بنے ہوئے اور آپ عقل مند ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لوگ یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار جہاں دیدہ دانشور اسکالرز یہ سارے بیٹھے ہوئے. نہیں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام کو سب پلے آؤٹ کیا جاتا ہے. آواز خلق سنیں, کسی بڑے شاعر نے کہا تھا آواز خلق کو نکار خدا سمجھے. عمران خان کے جو پیچھے مخلوق ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے, آپ کا اپنا رائٹ ہے. آپ اور پاپولر اس طرح نہیں ہوتا نا بندہ, پاپولر کسی بات کی وجہ سے ہوتا ہے, کوئی کیریکٹر ہوتا ہے, کوئی آپ کا کردار ہوتا ہے, کوئی آپ کا کام ہوتا ہے, کوئی آپ کی سوچ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ اتنے کروڑوں لوگ سارے بیوقوف نہیں ہوتے. شہروں میں دیہاتوں میں مختلف زبانیں بولنے والے آپ, اور دوسری طرف جو بھی آپ نے جن کی بات کی جن کو اپنا اعتبار نہیں ہے وہ جہاں باہر جاتے ہیں لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. اب آنے والی بات آپ نے کی, اسحاق ڈار آپ کو ایک لگ رہا ہے سیویئر, تو لگتا رہے یہ وہی اسحاق ڈار ہے
जिन्होंने पाकिस्तान की मीशत को 2013 से 2018 तक डुबोया, पूरी दुनिया इनको इकोनॉमिक हिटमैन कहती थी, पूरी सबको पता है कि पाकिस्तान की तारीख का वर्स्ट परफॉर्मिंग 5 साल जिसमें एक्सपोर्ट गिरे थे वो इसहाक डार थे। और इसहाक डार की आप तारीफें करें जो मर्जी करें, इसी मुल्क के इसी रियासत भाई के कौन कर रहा है इदारों ने तारीफें? कहा था, कौन कर रहा है इन पे 2 तारीफें? दर्जन केसेस हैं। ये हुदैबिया में हुदैबिया पेपर मिल के केस में उसका नाम मनी तो लॉन्ड्रिंग बताएं। करते साबित हो गए थे। इन्होंने अपना भाई कौन तारीफें कर रहा है? बयान अलसी दिया हुआ है, इकबाली बयान दिया हुआ है। नज़ीर भाई लगारी आप कह रहे हैं ना कि डार साहब आ गए तो उनको ठीक करने दें, डार साहब मसले का हल नहीं है। मैं तो अगर सवाल डार साहब पूछ मसले रहा का हूं हल है यार, डार तो आपने मेरा बड़ा रिश्तेदार जुल्म किया। है ना, इमरान खान मेरे रिश्तेदार है, बिला वजह यार आप लोग तो यार क्या। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जी जी वो मैं तो आपकी जिनकी बात बात नहीं कर करें, रहा, नाम लिया करें, आप बाकी इतनी लोगों की हिम्मत बात ही नहीं करो। यार, आप मेरे अगर पे अब शुरू हो अच्छा गए। चले। डार एक डार एक अच्छा, सिंबल मैं है। आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी लोग की बात कर रहा हाँ, अब हूं। आप- डार अब मैं आपको साहब जो इंटरप्ट है करूंगा इस वो बात की। सिंबल ऑफ फिगर फजिंग है। जी, जी। कल भी उन्होंने बात क्या की है, कल उन्होंने क्या बात की है, 6 रुपए का डॉलर सस्ता हुआ है, उन्होंने कहा कि ये 1300 अरब रुपए का कर्जा खत्म हो गया। मुझे पता नहीं डार साहब इतनी चालाकी से फिगर फजिंग करते हैं। 110 अरब डॉलर का कर्जा है, वो 600 अरब भी नहीं बनता। और अगर डार साहब ने यार आपको वैसे ऐसा एक बात है सदाकत भाई, एक बात समझाएं, 1300 आप खुश होंगे अगर पाकिस्तान 1300 अरब का फायदा किया है, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब सुन ले, एक जुमला सुन तो सुन ले। ले, एक जुमला तो जी, सुन जी, ले, जुमलाबाजी कर ले कि आप। इसका मतलब है कि अब मिफ्ता इस्माइल ने 60 रुपए बढ़ा के 13,000 अरब का कर्जा बढ़ाया है। 13,000 अरब का कर्जा जुबैर साहब ने सदाकत बढ़ा भाई, के मेरी 1300 बात कम सुने। करके आप पे मेरे आप पे मेरी एहसान बात- कर रहे हैं मेरी बात जी। आप जी खोल के सियासी तबर्रा करें जुबैर साहब की पार्टी पे, नवाज शरीफ साहब पे, उनकी पूरी क़यादत पे, मुझे कोई इशू नहीं है। नंबर 1, आप जी भर के तबर्रा करें पूरी जरदारी साहब की पार्टी के ऊपर, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप गलत बयानी करेंगे, मैं तो कहता हूँ इमरान खान पॉपुलर भी है और ऑनेस्ट भी है, ये मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है, इसके प्रूवन रॉन्ग। किस बात की गलत यार ऑनेस्ट नहीं है यार, खुदा के लिए कामरान शाहिद जी खुदा के लिए ऑनेस्ट नहीं है यार। आप उसको डिसऑनेस्ट साबित भी नहीं कर सके। बोलते पकड़े गए हैं कि यार हेल्थ सदाकत कार्ड भाई को- बात तो करने दिया करें यार, आप यार मैं और सीरियस- नवाज जुबैर साहब क्या कह रहे हैं सुने जी, फरमाएं किस तरह ऑनेस्ट नहीं है। ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन उसको गिल्टी। ऑनेस्ट कहते हैं। कैसे ऑनेस्ट हो सकता है? घड़ियां बेचते रहे हैं यार, तोहफे बेचते रहे हैं, अंडर कैपिटल गेन नहीं पे किया, उसको वो डिक्लेरेशन साबित होगा तो पता चलेगा ना, अभी साबित तो नहीं हुआ मेरे भाई। फॉरेन फंडिंग केस में उसका डिक्लेयर नहीं किया भाई, साबित क्या अभी? अच्छा इनसे पूछ लेना जो साहब केस पहले तो मुझे आप ये बताएं कि किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को अच्छा लगता है कि वो घड़ियां जाके बेचे, वहां से ले दुबई से या सऊदी अरेबिया से उनको तोहफे मिले और आके बाजार में बेचना शुरू करते हैं, और वहां मेरा जवाब मजाक सुन लें। पूरे बाजारों में सब- हमारा कि जी दुबई में और आज तक चले सर, इतना- उन्होंने पैसे इतना जमा तो करा दिए ना, सब यहाँ तो पब्लिक लोग करते अरबों रुपए का हैं। डाका मार के सब चले गए पब्लिक जुबैर करते हैं भाई, ना, हिम्मत पता ही करें। नहीं चला। लेकिन आगे चलते हैं। जुबैर साहब वो गाड़ियां जुबैर साहब क्या करें, लगारी साहब आपका और मेरा एनालिसिस वो कह रहे हैं गलत है, हालांकि मैं समझता हूँ इमरान खान पॉपुलर लीडर, आपने कहा था पॉपुलैरिटी रहेगी नहीं। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? जी मैंने अर्ज़ किया है कि इस वक्त तो ज़ाहिर है पॉपुलर हैं, और मार्च से लेकर अब तक जो इन्होंने नैरेटिव बनाया, वो जो जलसा किया था, जिस जलसे में उन्होंने वो ख़त निकाल कर दिखाया था, अब ख़त की हकीकत आज से खुली है तो इसके नताइज भी सामने आएंगे, और बहुत सी और चीज़ें और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, और चीज़ें सामने आती और भी जाएंगी। आने वाली हैं। और वो जो हैकर है, वो जो हैकर है हैकर। ना, वो ये कह वो जो रहा हैकर है जी। उसका आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, पैवस्ता रहे हैकर ये शजर कह रहा है से कि यार, मेरे पास सदाकत साहब 100 फिर घंटे भूल की जाए ना। रिकॉर्डिंग है। जी हैकर क्या है सर, हैकर वो क्या है? हैकर ये कह रहा है कि मेरे पास 100 घंटे की रिकॉर्डिंग है, और मैं 30 सितंबर जुम्मे के रोज ये ला रहा हूँ, ये मैं वो उसको आम कर दूंगा, किसी वेबसाइट पर डाल दूंगा मैं। वैसे एक आपस अब की वो बात चीजें बताऊं, जो है पाकिस्तान में, ये हैकर 2 लग रहे हैं मुझे। एक हैकर है एंटी शहबाज शरीफ और एक हैकर है एंटी इमरान खान, और ये भी हो सकता है कि हैकर एक ही हो, नहीं, मेरे दिखाया नहीं कुछ जा है। रहा है, करा कुछ जा रहा है। आहा कामरान शाहिद, क्या तुम बात कह गए? जुबैर साहब कैसी गहरी बात की है, मैंने जरा कुछ बताए, दाद तो दे इसको जो मैं बात कह गया हूं। है जी नहीं कैसी मैं कैसी ये कह रहा हूं जो भी है, देखिए हैकर जो है ना, जुबैर साहब जो की भी है सुनिए। उसने हैकर 12 जो भी है वो एंटी इमरान खान है। हमारे यानी वही, के इसका मतलब एक ही है, पड़े हुए इसका मतलब एक ही है, दिखाया पहले कुछ, अब दिखाएगा कुछ, ये बात है। सदाकत भाई इतने खुश ना हो, असल तो हकीकत आज ये दिखाई है आपकी ना। खुशी जो है ना, जब ऑडियो लिंक्स आई थी शहबाज शरीफ की, आज चल रहा है ना पता आपको, मेरे भाई पेवस्ता रहा शजर से। मैं आता हूं जरा इस पे बात करता हूं आपसे, आगे एक ब्रेक लेता हूं।
بھائی ہیکر صاحب کا پیغام ہے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ دیکھ کے ذرا آڈیو ریلیز کیجیے گا, یہ نہ ہو کہ آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو تہ دیکھ کر دیں اپنی ہیکنگ کے چکروں میں. مجھے دیجیے کل تک اجازت.